اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کے سامنے اور ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، سب کو جو ہے کیا کر دیا جائے، اقلام، قلم بنا دیا جائے۔ کیا بنا دیا جائے؟ قلم بنا دیا جائے۔ اور والبحر، اور یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر، اور اس کے بعد یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد جو ہے سات سمندر کے علاوہ اور بھی سمندر ہیں، سب کو جو ہے روشنائی بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بات جو ہے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے، بیان ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ لکھ نہیں سکتا کوئی بھی انسان۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی صاحب اقتدار اور حکمت کا مالک ہے۔ اب آگے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ما خلقکم، اللہ تعالی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، ولا بعثکم، اور اللہ نے تم سب کو، اور اللہ تعالی تم سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، الا کنفس واحدہ، اور یہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کیا کریں گے، موت دیں گے، موت دینے کے بعد پھر کیا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، کوئی بھاری مشکل نہیں، کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ آگے فرمائیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی سمیع بصیر، سننے والے اور جو ہے دیکھنے والے بھی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ایک توحید کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جو ہے کہ دنیا کے بارے میں، کہ الم تری ان اللہ، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، رات کو جو ہے دن میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا ہے؟ رات کو جو ہے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تو رات کے بعد کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے، دن میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور ہم پھر دن کو کیا کرتے ہیں، رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے، رات ہوئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی رات رہے، بلکہ صبح بھی ہوگی۔ جب دن ہوئی ہے، یعنی صبح جب ہوئی ہے تو پورے دن لوگ جو اپنے کام میں مصروف تھے، پھر جو ہے کیا ہوا، پھر لوٹ کے وہیں آ گئے، پھر جو ہے رات شروع ہو گئی۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ہم نے سورج کو اور چاند کو، ان دونوں کو جو اپنے کام میں لگا دیا ہے۔ یہ دونوں اپنے وقت پر جو ہے نکل رہا ہے، پھر جو ہے ڈوب بھی رہا ہے، پھر نکل رہا ہے، پھر کیا ہے، ڈوب بھی رہا ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو ہم نے فٹ کر دیا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ کُلٌّ یجری الی اجل مسمی، ہم نے ان کو ایک متعین وقت تک جو ہے فکس کر دیا ہے کہ تم اتنے دنوں تک، اتنے وقت تک جو ہے اس کو ہم نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، اور یہ دونوں جو ہے رواں دواں ہیں۔ کیا مطلب؟ دونوں اپنا کام کر رہا ہے، کسی کا یعنی کہ اس کو جو ہے کوئی روکنے کی وجہ اس کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو جو کام میں لگا دیا ہے وہ کام میں اپنا کر رہا ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو کچھ بھی تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی کہ آگے اوپر بیان کیا ہے نا کہ رات ہم لاتے ہیں پھر دن لاتے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں اگر آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، ہمارا آپ کوئی بھی انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، بالکل جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اگر رات کے اندھیرے میں بھی ہو یا دن کے اجالے میں بھی، تو دن کے اجالے میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بند کمرے میں جو ہے یا کسی اکیلے جگہ میں، سنسان جگہ میں جو ہے گناہ کر رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی جو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ کا وجود کیا ہے، بالکل سچا ہے۔ کیا مطلب؟ واقعی میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ان ساری چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے جی۔ اور آگے یہ بھی کہا ہے کہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ جو کفار و مشرکین جو اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں، تو من دونہ الباطل، یہ تو بالکل باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟
اپنے ہاتھوں سے مٹی سے جو کیا کرتے ہیں اس مورتی کو بناتے ہیں، چند دن اس کی عبادت کر لیا، اس کے بعد کیا کر دیا اسی ہاتھ سے جو ہے اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کے جو ہے کہیں پانی میں پھینک دیتے ہیں، تو اس کو کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف مثال دے کر رہے ہیں کہ یہ جو کفار و مشرکین جس سے ہمارے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو من دونہ الباطل، اسی تو بالکل باطل ہے، یہ بھی بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور آگے کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْعَلِيُّ، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی شان جو بہت ہی اونچا ہے، اور الکبیر، اور ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، یعنی کہ ان کا مرتبہ جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الم ترى، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے تم دیکھتے ہو کہ سمندر کے اوپر کشتی کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے چلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ اگر اس کشتی کے اوپر یا اس کے اندر جو ہے ہلکا سا بھی سوراخ ہو جائے سائڈ میں یا اس کے نیچے میں آزو بازو میں، تو سارا کا سارا پانی کہاں جائے گا؟ کشتی کے اندر گھس جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ نیچے جو ہے اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تو یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے، ان کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ سمندر کے اوپر کشتی کو چلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی کو چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیُریَکُم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیاں دکھلا رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو ہم جو اس سمندر کے اوپر جو کشتی چلوا رہے ہیں وہ بھی صرف میری حکومت سے، میری ہی مرضی سے چل رہی ہے، ہماری مہربانی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو فوراً جو ہے 2 منٹ میں کیا کریں گے؟ ڈبو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ٹائٹینک کے بارے میں جو ہے جب اس کو بنا کے جب ریڈی کیا گیا تو اس کے کپتان نے کہا تھا کہ یہ کشتی جو ہے کبھی نہیں جو ہے ڈوب سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے بلبوتے پہ کہا تھا کہ ہم اپنی محنت سے بنائے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ دن بھی نہیں چلا، کچھ گھنٹے بھی نہیں چلا، پہلی مرتبہ وہ نکلا تھا، معلوم چلا کہ جو ہے اسی میں جتنی بھی سارے لوگ تھے، جو لوگ کئی دنوں سے اس کے ٹکٹ بک کر کے جو ہے رکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگ جو ڈوب کے مر گئے۔ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کن کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ آپ کشتی تیار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے جو کشتی کو جو ہے چلانا شروع کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام وہاں پر اللہ کے نام سے وہاں سے شروع کیے تھے کہ یا اللہ کہ ہم آپ کے نام سے کشتی کو یہاں سے چلا رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے جو ہے غرق کر دیا، ڈبو دیا، لیکن ایک کشتی کو بچا دیا۔ تو کس کے حکم سے چلا؟ اللہ کے حکم سے چلا۔ جی اب آگے فرمایا کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بالکل اعلیٰ درجے کا شکر یعنی کہ صبر والا ہو، شکور اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ صبر کرنا کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ خوب اچھے طریقے سے صبر کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے صبر کرنے والا جو ہے اس کے اندر ہمت ہو، چھمتا ہو، اور شکر جو ہے یہ بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آج کتاب کے اندر مطالعہ کر رہے تھے کہ مولانا صاحب اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ایک وجہ ہم کو انہوں نے کتاب میں لکھا، ہمیں بہت اچھی لگی، وہ یہ کہ جن لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یا تو سگریٹ پیتے ہیں یا وہ تمباکو کھاتے ہیں، ان لوگوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے۔ اب مولانا حدیث کی بات نہیں کر رہی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے بات، تجربے کی بات انہوں نے کی۔ ہاں انہوں نے اپنے تجربے کی بات کیا، انہوں نے خود۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کشتی کی مثال دے رہے ہیں کہ جب سمندر کے اوپر یہ لوگ کشتی لے کے نکلتے ہیں تو اس سمندر کے اندر جو ہے جب کوئی بھوچال آتا ہے، کوئی طوفانی اس میں آتا ہے، تو ایسے وقت میں جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو ایسے وقت میں یہ لوگ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سچا بالکل جو ہے دیندار انسان ہے، دیندار مسلمان ہے، اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں، خوب رو رو کے پکارتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ،
جب ہم ان کو کشتی سے بچا کے صحیح سلامت جو ہے لے کے آ جاتے ہیں سائڈ میں، تو کیا کرتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے چند لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہی کام کرنے لگتے ہیں، پھر جہاں کی مٹی تھی وہیں کی کیا ہوا، ضمیر جو ہے پہنچ گیا۔ اس وقت اتنے دیر میں تو مصیبتیں آ رہی تھی، اس کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی، تو ایسے وقت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ جب یہاں صحیح سلامت پہنچ گئے، سب بھول گئے، پھر جو وہی اسی کو جو ہے مندر میں جا کے اسی کو جو ہے پکار رہے ہیں جی۔ اور آگے فرمائیں کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو وہی لوگ انکار کرتے ہیں کہ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، جو لوگ بالکل پردے جو ہے سب سے ہائی کوالٹی کا جو ہے ناشکرا ہے، جو کفر کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اتنی ساری نعمتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک نمبر کے جو ہے ناشکرا ہو، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کتنا بھی احسان کیجئے پھر بھی آپ کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، آستین کا سانپ بنے رہتے ہیں، آپ کو پریشانی پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہی نا قرآن سمجھیے کہ پورے قرآن میں اسی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے تفسیر ہوا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر سمجھیے کہ کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہی جو ساری دنیا کو بنایا، بنانے کے بعد سمجھیے کہ ساری چیزوں کو اپنے کام پہ لگایا، سورج ہے، چاند ہے، سمجھیے کہ وقت پہ نکل رہا ہے، وقت پہ ڈوب جا رہا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہی صرف جو ہے 6:36 پہ یا 38 پہ سورج نکلتا ہے، نہیں، آپ امریکہ چلے جائے، وہاں ابھی جو ہے دن ہوگا۔ دیکھیے سورج نکلا ہوا ہے، لیکن بس کیا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر جو رات کو ڈھانپ دیا اور ان لوگوں کو جو ہے دن لے آیا۔ کیسا نظام اللہ نے چلایا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، نہیں، سورج نکلا ہوا ہے، ہمارے ہندوستان کے اوپر جو بادل چھا دیا، رات لے آیا ہے۔ جیسے ہم لوگ کی صبح ہوگی وہاں جو ہے رات شروع ہو جائے گا، پھر یہ اللہ نے نظام چلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔